بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گار شخص تھا۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان ہو چکی تھیں۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ وہ روزانہ کام سے آ کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا، پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، ایک بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا اور اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے ان کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ یہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میرے ایک بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان پیر صاحب کے ہانکاں کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت ہی زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مالی مدد کریں اور تمہیں کچھ پیسے دے دیں جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ وہ تمہارے پیر صاحب تو صرف باتیں ہی کرتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے ہاں 6 سال تک اس کی بھینسوں کی حفاظت کرنی ہے، جس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دیتا ہوں، جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اس سے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات پوری گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات وہ پیر صاحب اس یہودی کے گھر کے پاس آ کر دستک دیتے ہیں اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہ یہودی نکلا۔ پھر پیر صاحب نے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے ہاں کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے مجھے تم میرے مرید کو 6000 دینار دے دو گے؟ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے ہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہارے بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے۔ میں واپس آ کر تمہارے بھینسوں کا دیکھ بھال کیا کروں گا۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں 6 سال تک یہ میری بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور معاہدہ کر لیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ اس مرید نے ان پیسوں سے اپنے 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات جب اس علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی تو وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا۔ بادشاہ سلامت نے جب ساری بات سنی بہت زیادہ متاثر ہوا اور بادشاہ سلامت نے ایک درباری کو 12000 دینار دیے اور کہا کہ یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو کہ ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہم انعام کے طور پر 12000 دینار دے رہے ہیں، جن میں سے 6000 دینار یہودی کو واپس کر دیں اور باقی کے 6000 دینار اپنے پاس رکھ لیں۔ جب وہ درباری 12000 دینار لے کر
ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے وہ 12,000 دینار لے لیے اور اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12,000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6,000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا کہ جا کے معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے ہاتھ 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ سکتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو 12,000 دینار آپ کو بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کے اعلام کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا، ہاں بیٹیاں ساندھی ہوتی ہیں، اور میں نے یہ پیسے ان غریب اس بچیوں کے نام لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے؟ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی ایسے کتنی بیٹیوں کے لیے قربان کروا دوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ پیر صاحب کو دے دیا اور کہا، پیر صاحب اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہمارا دین حسن و اخلاق، صلاح و رحمی اور حسن و سلوک کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہمیں حلقے خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی چینل پر اسلامی واقعات والی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔